آ کر کے سحری کر کے مسجد میں آ کر کے اللہ، وہ بڑا مبارک وقت ہوتا ہے سحری والا، تہجد۔ یہ رمضان ہے نا، رمضان اٹھ تو جاتے ہیں ویسے فجر سے پہلے، کم سے کم 2 رکعت آ کر کے پڑھ لے تو 1 مہینہ تو تہجد پڑھیں گے، 1 مہینہ تو تہجد پڑھیں گے۔ وہ جو سحری کے وقت اٹھ جاتے ہیں، پھر آپ مسجد میں تو آتے ہیں، دعا کی جگہ تو یہ ہے، اب وہ انسٹا پہ اس کی اسٹوری لگتی ہے، 5ویں سحری مبارک ہو، 8ویں مبارک ہو، اے اللہ سارے مسلمانوں کی پریشانیاں دور کر دے، اے اللہ مسلمانوں کو نمازی بنا دے۔ یہاں اللہ مسجدیں چھوڑ کر کے انسٹا کی ریلوں پر اللہ دعائیں قبول کرتا ہے۔ ایک حقیقت ہے نا، اللہ تعالیٰ جہاں مسجدوں میں دعائیں قبول، جنہیں رحمت کا سینٹر اللہ تبارک تعالیٰ نے بنایا ہے، وہ قوم ہماری، اور یہ صرف مردوں کی بات نہیں ہے، عورتیں اللہ معاف فرمائے، میرے آقا نے فرمایا، میرے آقا کی حدیث پاک ہے کہ قرب قیامت کی نشانیوں میں سب سے بڑی نشانی یہ ہوگی کہ مسلمان عورتیں دجال کی آواز پہ بھاگے گی گھروں سے۔ اور یہ دجال کی آواز ہے نا، یہ دجال کی آواز کیا ہے؟ آج یہ جو مغربی تہذیب ہے نا، مغربی تہذیب، یہ مغربی یورپین کلچر جو ہے نا، اس کے پیچھے جو سب سے زیادہ بھاگ رہی ہے وہ قوم کی عورتیں۔ اور میرے آقا نے یہاں تک فرمایا، بھائی باپ رشتہ دار پکڑ کے لائیں گے، گھر میں ڈالیں گے پکڑ کے، لیکن وہ پھر بھی اس آواز پہ لبیک کہتی ہوئی بھاگے گی۔ یہ قیامت کی نشانی۔ سوشل میڈیا آپ کھول کر کے دیکھیں، اللہ معاف فرمائے، کیا ہماری مائیں بہنوں کی دعائیں صرف انسٹا کی ریلوں پر رہ گئی؟ کیا ہمارے گھروں کی دعائیں، وہ خاتون جو مصلی بچھا کر کے کھڑی ہو، گھر کو جنت کا ٹکڑا بنا دے، ہمارے گھر کو ایک مسجد بنا دے، وہ بس اللہ معاف کرے ہو کیا رہا ہے قوم کو، ایک قرآن پڑھ رہی ہے، وہ فوٹو لے کر کے پھر وہ منہ پر ایک پتہ نہیں کیا لگاتے، اور بس وہ اسٹوری لگا دی، الحمدللہ قرآن پاک کی تلاوت ہو رہی ہے۔ یہ قیامت کی نشانی ہے۔ اور یہ رمضان حقیقی معنوں میں دیکھا جائے نا، تو یہ رمضان ہمیں چینج نہیں کر رہا ہے، ہم لوگ گناہوں کے دلدل میں ڈوبتے جا رہے ہیں، ہم گناہوں کے دلدل میں ڈوبتے جا رہے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے، اللہ کی عزت کی قسم، 1 مہینہ اگر ہو سکے نا رمضان میں، تو یہ ایپس جو سارے ہوتے ہیں نا، انہیں موبائل سے بائیکاٹ کر دیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم کیسے، وہ ہم خود جانتے، ہم جانے، ہمارا اللہ جانے۔ اور ہم جب ہماری انسٹا کی ریلوں کو اسکرول کرتے ہیں نا، تو پھر کون سی ریلز آتی ہے وہ تو ہمیں پتا ہے، اور وہ ہماری تھنکنگ جو ہوتی ہے نا، وہ اے آئی اور گوگل اچھے سے جانتا ہے کہ یہ کون سی ریل میں انٹرسٹ لیتا ہے، جس ریل میں انٹرسٹ ہوگا وہی کی وہی ریلیں آتی رہے گی۔ تو اللہ تعالیٰ ہماری زندگیوں میں اس رمضان کو انقلاب والا بنائے۔ اس رمضان میں جتنی سارا ثواب نیکیوں میں بڑھا دیا جاتا ہے نا، وہی کا وہی عذاب گناہوں کا بھی اتنا گنا زیادہ بڑھا دیا جاتا ہے۔ اللہ کرے یہ رمضان ہماری زندگیوں میں انقلاب لے کر کے آئے، ہم لوگ سچے مسلمان بن کر کے اس رمضان میں اپنی زندگیوں میں انقلاب لے کر آئے۔ نماز ہے، نماز کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن میں حج سے اور روزوں سے زیادہ، سب سے زیادہ نماز کے بعد جس فرض کا حکم فرمایا ہے نا، وہ ہے زکوٰۃ۔ اور یہ ہندوستان میں اور قریبی پڑوسی ملکوں میں رمضان المبارک میں زکوٰۃ دی، ورنہ ادر جو کنٹریز ہوتی ہے، عرب کنٹریز وغیرہ، وہاں پر رجب میں زکوٰۃ دی جاتی ہے، اگر ہندوستان اور پڑوس میں یہ رمضان المبارک میں دی جاتی ہے، تو یہ زکوٰۃ بھی اپنے مال کی ضرور نکالا کریں۔ جس مال سے ہم بڑی محبت کرتے ہیں نا، سونا ہے کہ چاندی، ہم کیا سوچتے ہیں کہ جس کے گھر میں سونا چاندی ہے اسی پہ زکوٰۃ فرض ہے۔ اگر میرے پاس میں 4-5 لاکھ روپے میں نے کسی کو ادھار دے دیے، سال گزر گئے، شریعت کہتی ہے یہ بھی مجھ پر زکوٰۃ فرض ہے، اس کی بھی۔ میں نے ویسے باپ داداؤں کی میراث سے ملی ہوئی زمین تو چلو ٹھیک ہے، اس میں عشر نکلے گا، عشر نکالتا کون؟ ہم کہتے ہیں کہ پانی دھنستا جا رہا ہے، دھنستا تو جائے گا ہی نا۔ جب عشر اللہ تبارک تعالیٰ نے رکھا ہے، کبھی کما حق کو بس سے سوجا شریف آ گئے کہ کوئی آ گیا عشر والا تو 10 کلو لکھوا دیا، بس وہ تو 200 بوریوں میں تیرا عشر 10 کلو ہی تھا۔ پھر کہتے ہیں کہ اتنے، وہ کیا بولتے ہیں، ڈانگڑے بولتے ہیں، پائپ لگ رہے ہیں، اتنا چلا گئے، جائے گئے۔ تو شکر کر ابھی بھی اللہ دے رہا ہے، وہ صرف اور صرف مختصر سے حصے وہ بھی غریبوں کے لیے مانگ رہا ہے، ہم وہ نہیں دیتے ہیں۔ وہ جو زمینیں باپ داداؤں کی میراث سے ملی، چلو اس پہ تو فصلیں ہوتی ہیں تو عشر ہے۔ ایک وہ زمین جو ہم نے کہیں پلاٹ خرید کر کے رکھے ہیں، کالونیاں بنا کر کے رکھی ہے، بیچنے کے لیے گاڑیاں لے کر کے آتے ہیں جاتے ہیں، تو یہ ساری ہماری دکانوں میں جتنا سارا مال پڑا، یہ سارا کا سارا زکوٰۃ فرض ہے۔ ٹوٹلی جوڑ کر کے، قرض ہٹا کر کے، باقی جو بچتا ہے اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ اور زکوٰۃ کا 1 روپیہ اگر مال میں باقی رہتا ہے نا، یہ رمضان کے روزے، یہ رمضان کی تراویاں، یہ رمضان کی نمازیں زمین آسمان کے بیچ میں لٹکی رہتی ہے۔ یہ زکوٰۃ اتنی خطرناک ہے
کہ ایک نماز کو اوپر نہیں جانے دیتی ہے جب تک پوری ادا نہ کر دی جائے. تو گزارش رہے گی اپنے مالوں کی کما حق رمضان لگنے سے پہلے حساب کر لیا کریں, حساب کر کے کما حق آپ زکوٰۃ ادا کیا کریں. اور ہم لوگ آپ جانتے ہیں کہ پیر صاحب کی بلا نے جو کھیچن میں بہت بڑا جامعہ بنایا ہے, آپ سب جماعت نے اور پورے فلودی علاقے نے بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیا. وہ تعمیری کام میں حصہ تھا. اب انشاءاللہ ابھی ادگھاٹن ہو گیا تھا 16 نومبر کو, اور رمضان کے بعد میں ویسے انگلش میڈیم اپنا اسکول تو چل رہا ہے, رمضان کے بعد میں ہندی میڈیم اسکول بھی ساتھ میں شروع ہو جائے گا, اور اس کے ساتھ میں مدرسہ کی تعلیم بھی ہو جائے گی. ایک بچہ ایم اے اور بی اے جا کر کے مکمل کرے گا تب جا کر کے اسے فضیلت کی ڈگری دی جائے گی. تو ابھی انشاءاللہ اس کے لیے چندے کا بھی پیر صاحب اللہ نے فرمایا ہے, زکوٰۃ و صدقات خیرات ہے. تو آپ سبھی حضرات سے معتبرانہ گزارش رہی, چھوٹے موٹے مدرسے جو ہوتے ہیں کم سے کم سالانہ بجٹ اگر دیکھا جائے 30 سے 35 لاکھ وہ تو چلتے ہیں. یہ بہت بڑا ادارہ ہے, بہت بڑا ادارہ ہے. لگ بھگ اپنے راجستھان میں اس کا مقابلہ ایک ڈیجیٹل تعلیم کے حساب سے, جو ڈیجیٹل تعلیم ہے نا, ڈیجیٹل ایجوکیشن, اس کے حساب سے کوئی نہیں ہے. ابھی جب پیر صاحب کے بلا اور اکابر اساتذہ جو نصاب لے کر کے آئے تھے, سیلیبس انہوں نے جو تیار کیا ہے بڑا بہترین ہے. تو میری آپ سے گزارش رہے گی کہ میں اور حافظ عبدالشکور اور باقی خان جو آپ ہی کے گاؤں کے ہمارے کمیٹی کے ممبر ہیں جامعہ کے, یہ آپ کی بارگاہ میں آئے ہیں, تو جتنا ہو سکے آپ بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیں, زکوٰۃ دیں. اللہ تبارک تعالیٰ آپ کے مال کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اللہ تبارک تعالیٰ رمضان المبارک میں آپ کی قربانیاں, آپ کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اور شاید قدرہ سے بھی ٹیم آئی ہوئی ہوگی دارالعلوم کی, وہ بھی اچھا دارالعلوم ہے قدرہ کا, اس کی بھی مدد کریں. اور بھی چندے کے لیے آئے ہیں ان کی بھی مدد کریں. لیکن میری گزارش رہے گی کہ جامعہ مظہریہ کو ہر وقت اپنی دعاؤں میں یاد رکھ. ابھی شروعات ہے اس کی, تو شروعات میں ہمیں اس کو مضبوط کرنا اور چلانا تو اللہ و رسول کے ہاتھ میں ہے. ہم لوگ تو صرف ایک ذریعہ ہے. اگر ابھی ہم سے اللہ کام لے رہا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ ہم ہی ہیں, ایسا نہیں ہے. میرے نبی فرماتے ہیں اللہ اگر چاہے تو غیر سے بھی میرے دین کا کام لے سکتا ہے. یہ خوش نصیبی ہے ہماری کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں اس مختصر سے کام کے لیے چنا ہے. اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام.